بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سوال ہے، غیر دم سائل یعنی ایسا پرندہ کا ہو یا کوئی جانور کا ہو، حیوان، جس میں بہنے والا خون نہ ہو، اسے کہتے ہیں غیر دم سائل۔ ایک عربی کا جو ہے یہاں پر ایک جملہ ہے، اس وجہ سے یہاں پر بتلانا پڑ رہا ہے کہ غیر دم سائل اس کو کہتے ہیں جس میں بہنے والا خون نہ ہو، جیسے مکھی ہے، مچھر ہے، کھٹمل ہے، وغیرہ وغیرہ ایسی چیزیں جس میں ان کی باڈی میں خون جو ہے وہ سرکولیٹ نہیں ہوتے رہتا، تو بہتا نہیں ہے، لہذا ایسا کوئی پرندہ یا جانور یا حیوان پانی میں گر جائے تو اس پانی سے طہارت درست ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ درست ہے، طہارت کر سکتے ہیں، صحیح ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ تمہارے برتن میں کبھی مکھی گر جائے تو ایسی صورت میں اس کو مکمل ڈبا دو، پھر نکال کے پھینکو اور پھر اس کو پی سکتے ہیں، جیسے چائے ہے، دودھ ہے، کافی ہے، ہاں، یا پانی ہے، یا کوئی بھی ایسی لیکوڈ چیز وغیرہ ہے، یا جامد شے بھی ہے تو اس کو پورا ڈبا دو، پھر نکال کے پھینک لو، تو بہرحال جائز ہے۔ ایسا کیوں فرمایا سرکار نے کہ دودھ میں، پانی میں، کسی بھی چیز میں گر جائے تو پھر اس کو جو ہے پوری طرح ڈباؤ؟ ایک طرف تو اس کے گرنے سے انسان کو کراہت آتی ہے، فطری چیز، فطری طور پہ، لیکن اگر کوئی بندہ اس کو استعمال میں لانا چاہتا ہے تو جواز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ کسی دودھ میں کبھی مکھی گر گئی یا مچھر گر گیا تو اس میں جواز ہے، اس کو اٹھا کر پوری طرح اس کو پوری طرح ڈبا کر پھر نکال کے پھینک دینا چاہیے، اور پھر اس دودھ کو، پانی کو، چائے کو پی لینا چاہیے، جواز ہے، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، شریعت میں ممانعت نہیں ہے، لیکن انسانی فطرت میں قباحت ہے، انسانی فطرت میں کراہت ہے، انسان اس کو ناپسند کرتا ہے، لیکن کوئی انسان اس کو استعمال میں لانا چاہتا ہے، چاہے بوجہ مجبوری یا کسی اور ضرورت میں، تو لا سکتا ہے۔ پھر سرکار نے یہ کیوں فرمایا کہ اس کو پورا ڈبا دو؟ اب گر گیا تو اس کو اٹھا کے جلدی سے پھینک دینا چاہیے، طبیعت تو یہ چاہتی ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو پوری طرح ڈباؤ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس لیے ہے یہ کہ جب کوئی مکھی وغیرہ جب گر جاتی ہے تو وہ اپنا بایاں جو پر ہوتا ہے، یعنی لیفٹ سائڈ کا جو اس کا پر ہوتا ہے، اڑنے کے لیے دو پر ہوتے ہیں، اس میں سے ایک رائٹ اور ایک لیفٹ، دو پر ہوتے ہیں، تو بایاں یعنی لیفٹ پر جو ہوتا ہے وہ ٹیکنے کے لیے جلدی کوشش کرتی ہے، تو پہلی صورت میں اس کو ٹیکتی ہے، تو اب وہ تو گر گیا، تو پھر دایاں والا یعنی رائٹ والا بھی آپ ڈبا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بائیں والے میں کوئی بیماری ہوتی ہے اور دائیں والے میں شفا ہوتی ہے، لہٰذا جب آپ تم نے دائیں والے کو بھی ڈبا دیا یعنی رائٹ والے کو بھی ڈبا دیا تو اب تم کو کسی بیماری کا امکان نہیں ہے انشاءاللہ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو مکمل ڈبا دو۔